مذہب حقہ پر ہوتے ہوئے کن کی اطاعت کرنی چاہیے اور کیسے اطاعت کرنی چاہیے، اور اطاعت کا معنی کیا ہے، اطاعت کا مفہوم مقصد کیا ہے، اور اطاعت سے مراد کیا ہے۔ تو اسی موضوع میں ہم قرآن سے تھوڑی سی مدد لیں گے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ تو اسی کے مصداق میں ہم چند آراء اور چند اغراض اور چند جو ہے وہ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہیں گے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، اطاعت جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا زینہ ہے کہ جس سے میں یہ کہوں کہ اطاعت کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اطاعت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے راستے جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ اطاعت کے ذریعے سے انسان اپنی منزل کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اطاعت کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان بدلے میں کچھ مانگ سکتا ہے، چونکہ اطاعت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان مطیع ہو کر جو ہے آگے اس عظیم ہستی کے سامنے سرخم تسلیم ہو جاتا ہے اور ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی جہان میں ہو، کوئی ایسی طاقت اس عالم میں ہو کہ جس کا میں مطیع بن جاؤں، جو میرے لیے آئیڈیل ہو، جو میرے لیے ذریعہ نجات ہو، جو میرے لیے ذریعہ حیات ہو، اور جو مجھے راہ مستقیم کی طرف لے جائے۔ تو ناظرین محترم، اطاعت ہمارے پاس ویسے تو تفصیلی موضوعات سے دیکھا جائے تو کئی اشرے اس کے اوپر جو ہے وہ مفصل بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے ناظرین کو جو ہے وہ مختصر پر جامع اسی اعتبار سے جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اطاعت ہے کیا۔ اطاعت ہے یعنی پیروی کرنا، اطاعت گزاری کرنا، کہنا ماننا، حکم کی اطاعت کرنا۔ لیکن اطاعت ہم کریں کس کی؟ پہلے نمبر پر ہمارے پاس اطاعت ہے، اطاعت خدا، اور اس اطاعت خدا کو حاصل کرنے کے لیے اور ہم اس کی اطاعت کریں تو کیسے کریں، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ کس سے پوچھیں کہ اطاعت ہے کیا، کس سے، کیسے، کس ذریعے سے ہم اس خدا تک پہنچیں؟ تو اس خدا کی اطاعت کرنے کے لیے خود خدا نے کہا کہ اگر میرے مطیع بننا چاہتے ہو تو میری برگزیدہ شخصیات کی اطاعت کرو، ان کے پہلے مطیع بنو۔ تو خداوند متعال کا اگر ہم نے مطیع بننا ہے تو ہمیں اس کائنات کی عظیم شخصیت خاتم الانبیاء، سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بننا پڑے گا۔ اور اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع بننا چاہتے ہیں تو ان کے وصی کا مطیع بننا پڑے گا، اور جب ہم ان کے وصی کے مطیع بنیں گے تو یعنی علی سے لے کر مہدی تک علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک ہمیں مطیع بننا پڑے گا۔ تو اطاعت ہے کیا؟ اگر اس کی ایک سادہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، نوح نبی کا دور ہے اور نوح نبی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے کنعان، کاف نون عین الف اور نون، کنعان۔ اطاعت کا ایسا زمرہ ہے کہ ایک وقت میں اللہ کا نبی کہتا ہے میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا، کشتی ڈوب جائے گی اور میں بچ جاؤں گا۔ تو اللہ کا نبی کہتا ہے خدا کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ تو کہا نہیں بابا، میں پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہوں، بلندی پر موجود ہوں، سمندر اور پانی اور طوفان جو ہے آپ کی کشتی کو تو ڈبو سکتا ہے لیکن پہاڑ کی اس اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو خالق نے آواز دی ہے میرا نبی اب اپنے بیٹے کو باپ بن کر نہیں بلکہ نبی بن کر حکم دے کہ وہ اطاعت کرے۔ بالآخر نہیں کی تو اس زمرے میں نافرمانی کی، یعنی خدا کی اطاعت نہیں کی، خدا کی اطاعت نہیں کی یعنی نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کی اطاعت نہ کرنا یعنی خدا کی اطاعت نہ کرنا، اور جو خدا کی اطاعت نہ کرے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں واصل ہوگا اور وہ مستحق جہنم ہے۔ تو نوح نبی کا بیٹا جو ہے وہ مطیع نہیں بنا، فرما بردار نہیں بنا، مستحق جہنم ہوا۔
اور اسی زمرے میں اگر دیکھا جائے اطاعت کو، تو اطاعت کی ایک بہترین مثال، ایک عظیم مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ تاریخ کے اوراق سنہری حروف کو ان کو لکھتے ہوئے جو ہے وہ تفخر کرتے ہیں وہ الفاظ کہ ہمارے ان حروف کی مدد سے ان شخصیات کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اصحاب میں سے ایک عظیم شخصیت جس کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان کون ہے؟ بذاتاً فارس کا رہنے والا ہے، اور کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اطاعت ایسے کی اپنے آپ کو ایمان کی اس نہج پر پہنچا دیا کہ رسول کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی یہاں پر اطاعت یہاں پر 3 قسم میں بیان کی گئی۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 جو سٹیپ ہیں، ایک اطاعت جو ہے وہ اطاعت یعنی رشتہ داری میں اطاعت کرنا، ایک وقت میں سیرت میں اطاعت کرنا، اور ایک وقت میں قربانی دے کر اطاعت کرنا، اور ایک وقت میں حکم کی اطاعت کرنا۔ تو یہ جو اقسام بندی ہے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دیکھیں کہ جناب سلمان فارسی نے اپنے ایمان کو اس نہج پر پہنچایا کہ رسول خدا کو کہنا پڑا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے، کوئی عام بات نہیں ہے ایک فارس، ایک امتی اور ایک صحابی اس کو رسول کہیں کہ تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی معیار اور ملاک رسول کی رضا حاصل کرنے کا وہ ہے اطاعت۔ یعنی رشتہ داری معیار نہیں ہے، یعنی نوح نبی کے بیٹے نے اگر اطاعت نہیں کی تو وہ بیٹے کے زمرے سے بھی نکل گیا، اور نبوت کی امتی سے بھی نکل گیا، اور خدا کی اطاعت سے بھی نکل گیا، اور جہنم کا مستحق بنا۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو بیٹا بھی نہیں ہے، خون کی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی اور ریلیشن بھی نہیں ہے، لیکن فقط اور فقط اگر کوئی ریلیشن ہے تو وہ اطاعت ہے، اور اسی اطاعت اور ایمان کی اس بلندی کی بنا پر رسول نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ناظرین محترم اطاعت کے اس زمرے کو اور اس پہلو کو اپنے اندر جو ہے وہ لانا چاہیے، تاکہ ہم خدا کی رضا کو، حضرت محمد مصطفیٰ کی رضا کو، اور ان کے وسیع جانشین اور خلیفہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور مثالی بننا چاہیے، جیسے جناب سلیمان ہیں، جیسے جناب قمبر ہیں، جیسے جناب ابوذر ہیں، جیسے جناب میثم تمار ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اطاعت کی مثالیں قائم کر دی، اور ایسی شخصیات ہیں کہ جو اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتے، اپنی عزت ناموس اور مال تو قربان کر سکتے ہیں لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کی حقانیت کو کبھی بھی مٹنے نہیں دے سکتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا اسلام نے اور دین نے اور شریعت نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صادق زبان نے ان کی تعریف اور ان کے ایمان کی جو ہے وہ عروجیت اور ان کی نہج جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین محترم یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔